پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے ہمارے محلے میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. محلے والے کہہ رہے ہیں اہل حدیث سے فتویٰ لے لیتے ہیں. تو ان سے فتویٰ لینا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. 3 طلاقوں کے مسئلے میں اہل حدیث کا مذہب بالکل باطل ہے اور اس پر لوگ میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بہت مبالغہ آرائی کرتے ہیں 3 طلاق کے مسئلے میں, یہ تو اختلافی مسئلہ ہے. بھائی اختلافی ہے, آج صحابہ کے دور میں اختلافی نہیں تھا. اس مسئلے میں اہل حدیث میں میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں دیوبندی عالم نے لکھا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے, فلاں نے یہ لکھا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. بھائی لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ صحابہ کرام سے دکھا دو, ہمیں حدیث سے دکھا دو کہ نبی نے کبھی ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک قرار دیا کسی صحیح حدیث سے. وہ حضرت رکانہ والی حدیث جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ لنگڑی لولی سند ہے اس کی. اس میں جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 دفعہ الفاظ ایک ہی نیت سے دہرائے تھے, تبھی نبی نے صحابی سے حلفیہ بیان لیا. تو اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو نبی نے ایک قرار دیا. اور وہ جو عبداللہ بن عباس والی مشہور حدیث ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں. اس کا مطلب اب دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ وہ منسوخ حکم ہے, لیکن اس کے نسخ کا بہت سے حضرات کو پتہ نہیں چلا. جب طلاق مرتان والی آیتیں نازل ہوئی ہیں نا کہ 2 طلاقوں کے بعد تمہیں رجوع کا حق نہیں ہے, تو وہ حکم منسوخ ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے مسلم میں ہی ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں 3 متع کیا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں بھی عمر نے پابندی لگائی رضی اللہ عنہ. تو بھائی حضرت عمر نے پابندی نہیں لگائی, پابندی پہلے سے لگی ہوئی تھی. بعض صحابہ اس لیے متع کو جائز سمجھتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے. ویسے ہی زمانے جاہلیت میں ہزاروں طلاقوں کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا, لیکن اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے. تبھی آپ حدیث کا وہ مطلب بیان کریں گے جو صحابہ بیان کرتے ہیں. خود اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا گیا اکٹھی 3 طلاقوں کے بارے میں, آپ نے اس کو نافذ قرار دیا اور دلیل میں قرآن مجید کی آیت آپ نے تلاوت کی ہے, سورہ طلاق والی آیت. تو یہ مسئلہ قرآن میں بھی بہت واضح ہے, سورہ طلاق میں بھی اللہ نے بہت واضح انداز میں بیان کر دیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں مت دو, تاکہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, تاکہ تمہارے لیے رجوع کا راستہ کھلا رہے. اتنی واضح آیتوں کے بعد بھی کوئی کہتا ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, تو بالکل یہ تفقع بصیرت سے خالی باتیں ہیں. تو اس میں بعض ائمہ جو جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں, ان سے خطا ہو گئی. اب اس خطا کو پوری امت میں مسلط کر دینا یہ غلط ہے. اس لیے کوئی ایک صحابی سے بھی ضعیف حدیث دکھا دو بھائی, جس نے ضعیف حدیث سے بھی دکھا دینا کسی ایک صحابی سے جنہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو, تو پھر آپ کہنا کہ مفتی صاحب نے اس مسئلے میں مبالغہ کی ہے. کسی ایک صحابی سے بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو انہوں نے ایک قرار دیا ہو, یعنی رخصتی کے بعد. رخصتی سے پہلے تو ایک کلمے اور 3 کلموں کی 3 طلاقوں میں فرق ملتا ہے. وہ ایک کلمے اور 3 کلموں کی 3 طلاقیں الگ چیز ہیں, اس کا ایک مجلس سے تعلق نہیں. اہل حدیث وہ والی حدیثیں اٹھا کے بھی یہاں فٹ کر دیتے ہیں. اس لیے میں اس میں بہت کانفیڈنٹلی کہتا ہوں کہ اہل حدیث کے دلیل اس میں بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. یہ مسئلہ اجماعی ہے, بعد میں اختلافی ہوا ہے. تو جب ایک دفعہ صحابہ کا اجماع ہو گیا, اب اس میں اختلاف جائز نہیں ہے. تو اس لیے بہت سے علماء نے اس کی تصریح کی ہے. دیکھو ابن تیمیہ اس کے قائل تھے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, پورے رسالوں کے رسالے لکھ دیے انہوں نے اس کو. ابن قیم حنبلی جو ان کے شاگرد تھے رحمہ اللہ, وہ بھی اس کے قائل تھے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, پورے رسالوں کے رسالے انہوں نے لکھ دیے اس کو. پھر ان کے شاگرد تھے ابن رجب حنبلی, وہ بھی اس کے قائل تھے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, لیکن پھر انہوں نے رجوع کیا. جب اس کی ڈیپتھ میں گئے, ببانگ دھول انہوں نے اعلان کیا بھائی میرے دونوں بزرگوں سے اس میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اور ان کے الفاظ ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ ثَلَاثَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ واحد. انہوں نے کہا بھائی میرے دونوں استاذوں سے اس میں بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے تتبع کیا, غور و فکر کیا, پھر اس کے بعد کہتے ہیں یقین کر لو اس میں کسی ایک صحابی سے بھی اور ائمہ سلف میں سے کسی ایک مجتہد امام سے بھی ثابت نہیں ہے کہ جنہوں نے 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد ایک قرار دیا.